کیا واقعہ ہی صرف سوچنے سے انسان امیر یا کامیاب بن سکتا ہے؟ آج ہم اس راز کو سائنس اور سائیکولوجی کے ساتھ کھولیں گے۔ بہت سے سرویوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جن ملیئرز نے جوانی میں خواب دیکھے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ تو ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے خوابوں اور خیالوں کو کیسے حقیقت کے روپ میں دہارا جائے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خیالوں کا کتنا کردار ہوتا ہے۔ اس پر سائنسی اور سائیکولوجی کے اینگل سے نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو مستقبل کے بڑے بڑے ارمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اکثر یہ الفاظ سائیکولوجی والوں سے سنے ہیں کہ مثبت سوچ رکھنا زندگی پر بہت اچھے اثرات رکھتے ہیں۔ مثبت کا معنی لا آف اٹریکشن سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر آپ اچھا سوچنے لگیں گے تو آپ کی زندگی پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور اگر آپ برا سوچیں گے تو آپ پر برے اثرات پڑیں گے۔ لا آف اٹریکشن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہے اور لاکھوں لوگوں تک یہ نظریہ پہنچایا گیا ہے، اور ہزاروں ریسرچیں بھی اس پر ہو چکی ہے، لیکن ان سب میں کامن اور مشترکہ بات ایک ہی ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں سامنے آئے گی جس پر آپ پختہ اور یقین کے ساتھ کھڑے ہو، اور ہر وقت آپ کے خیال میں رہے۔ مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا دل بار بار یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کام اس طرح ہوگا اور اس طرح ہو گیا۔ اور ایک مثال ایسے بھی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے اگر میں نے یہ چیز کہا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ میں کہوں گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اسے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اگر ایک گھر میں دو بھائی ہیں اور دونوں کے مالی حالات ایک جیسے ہیں، لیکن ایک بھائی صرف اسی سوچ میں ہو کہ کسی طرح میں یہ کرایہ اور بلوں کے پیسے پورے کر لوں، اور دوسرا بھائی یہ سوچ رکھتا ہو کہ کسی طرح میں زیادہ پیسے کما لوں، تو لا آف اٹریکشن کہتی ہے کہ دوسرا بھائی مستقبل میں امیر ہو جائے گا۔ تو اب نظر ڈالتے ہیں اس پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو سائنسدانوں نے فریڈیم کا نام دیا ہے۔ یہ لفظ بھی لا آف اٹریکشن سے لیا گیا ہے۔ شروع میں سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ ویڈیو جب آپ اینڈ تک دیکھو گے تو آپ کا دماغ اس بات پر مکمل کھل جائے گا۔ ذہن کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو شعوری مائنڈ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو غیر شعوری مائنڈ کہا جاتا ہے۔ الفاظ پہلے شعوری مائنڈ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد غیر شعوری مائنڈ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جسم کو سگنل دیتے ہیں کہ آپ یہ حرکت کرو۔ جب شعوری ذہن کو بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں تو وہ ان کو چان کر ایک آئیڈیا کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس کی تصویر بنا کر غیر شعوری کو بھیجتا ہے، اور جب ایک تصویر غیر شعوری والے حصے میں آتی ہے تو وہ اس میں سیپ ہو جاتا ہے اور اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے ہی ہمارے احساسات اور روزمرہ کی زندگی کے ترتیبات بنتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ والا حصہ انسان کے جسم میں ایک انرجی سپلائی کرتا ہے اور ساری توجہ اس طرف کرا دیتا ہے۔ آپ نے خیال کیا ہوگا کہ اگر آپ کا شوق اٹھتا ہے کہ میں نے ایک قسم کی گاڑی لینی ہے تو آپ جا بھی جاتے ہو، آپ کو وہی گاڑی ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں عام روٹین میں محسوس نہیں ہوتی، تو یہ والا حصہ انسان کے خیالوں کو چاہے کاروباری لحاظ سے ہو یا نوکری لحاظ سے ہو، انسان کو اسی سمت لے کے جاتا ہے جس سمت انسان کے خیالات ہو۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل بھی پیش آ سکتی ہے۔ اگر دونوں ذہنوں میں علیحدہ خیالات موجود ہو، مثال کے طور پر غیر شعوری ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، اور شعوری ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میں انجینئر بنوں گا، تو جب دونوں چیزوں کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے تو غیر شعوری ذہن کبھی بھی جسم کو یہ سگنل نہیں بھیجتا کہ وہ ڈاکٹری کی طرف حرکت کرے۔ تو اسی وجہ سے بہت سے جوانوں کے ارمان اور خیالات ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ارمان ایک چیز کے ہوتے ہیں اور خیالات میں دوسری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ شعوری ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، تو یہ غیر شعوری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ سگنل جسم کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، جس سے انسان کا جسم ڈاکٹری کی طرف حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ پورا دن ڈاکٹری پر ہی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اور بھروسہ جتنا پکا ہو جاتا ہے اتنے ہی انسان اپنے ارمان اور اپنی سوچ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور آخر کار ڈاکٹر بن جاتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جسم خود سے کچھ نہیں کرتا ہے، وہ دماغ کے دیے گئے سگنلز پر چلتا ہے۔ جب آپ بار بار اپنے ذہن میں ایک مقصد رکھتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کے جسم کو اسی سمت میں لگا دیتا ہے، اور یہی مسلسل عمل آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح لا آف اٹریکشن والوں نے اس کی تکمیل کے لیے 3 دروازے مقرر کیے ہیں: اسک، بلیف اور ریسیو۔ سب سے پہلا آپ کھلے الفاظوں میں اپنے ارمان کی تشریح کر لو، کہ مثال کے طور پہ میں 50 لاکھ روپے چاہتا ہوں، اور اس کو اپنے ساتھ لکھ لو کہ یہ میرے پاس پہنچیں گے۔ تو ان کا ماننا ہے کہ جب آپ اس پر فوکس کرتے ہو تو یہ سگنل بھیجتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ بلیف اور یقین رکھیں اور اپنے سارے احساسات، جذبات اور خیالات اس طرف متوجہ کر دیں، اور اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیں کہ یہ 50 لاکھ روپے میرے جیب تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس صورت میں اگر کوئی منفی سوچے آپ کی ذہن میں آتی ہے تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ مثبت سوچوں کو اپنی ذہن میں بٹھا لو۔ اور اسی طرح تیسرے مرحلے میں آپ کے سامنے جو بھی راستہ، جو بھی اشارہ آپ کو ملے، اس پر نکل پڑو اور اس پر عمل شروع کرو۔ ہو سکتا ہے وہ راستہ وہ نہ ہو جو آپ نے خیالوں میں سوچا ہو، لیکن اس میں کائنات کا مالک آپ کو وہ راستہ دے دے گا جو آپ کے خیالوں میں موجود ہو۔ تو لا آف اٹریکشن میں یہ باتیں موجود ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھیں تو جب ہم کسی ارمان کے لیے بلیف، ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری وہ دعا قبول کر دیتے ہیں، اور ہمارا وہ مسئلہ اور پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز میں یقین اور بلیف کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعہ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور تو صرف خواب نہ دیکھو، اپنے دماغ کو ایک ڈائریکشن دو اور پھر اسی ڈائریکشن میں ایکشن لو، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے خیال کو عمل میں بدل دے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔